امتحان لیا تھا. ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ وہ امتحان میں کامیاب بھی ہو گئے. اسی ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے عید الاضحیٰ. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ وقت بڑا عجیب تھا جب میں نے اپنے بندے ابراہیم کا بہت مشکل امتحان لیا. تو اس مشکل امتحان کو اللہ خود ہی کہہ رہے ہیں بہت مشکل امتحان لیا تھا, سخت امتحان لیا تھا. اور ساتھ میں بھی فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ, وہ اس امتحان میں مکمل کامیاب ہو گئے. بالکل ایسے جیسے کوئی شخص سکول کے بچے کے بارے میں کہے کہ بہت سخت پیپر تھا مگر 60% نمبر لے لیے. تو ٹھیک اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, جب میں نے اپنے بندے ابراہیم کو چند باتوں کے ذریعے آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ, انہوں نے ان تمام امتحان کی باتوں میں اپنے آپ کو کامیاب کیا. جو یہاں سے مطالبہ ہوا وہ مطالبہ اس نے پورا کر کے دکھایا. یہ ابراہیم علیہ السلام کو امتحان کن کن باتوں کا ہوا اس میں بہت تفصیل ہے. مختصراً ہم کہہ سکتے ہیں 3 باتوں کا امتحان. ابراہیم علیہ السلام تقریباً 4000 سال پہلے اور کچھ کتابوں کے مطابق 6000 سال پہلے ملک عراق کے اندر تھے. سارا ملک کافروں کا تھا. اس کے والد بھی بت ساز تھے, بت فروش بھی تھے, خود بت بناتے تھے اور ان کو بیچا کرتے تھے, اور ملک بھی انہی کا تھا. نمرود کی بادشاہی تھی. ابراہیم علیہ السلام اسی ملک عراق کے اندر پیدا ہوئے. فرد واحد اکیلا انسان ہے, باقی تمام انسان جو ہے وہ کفر کے اندر ہیں, شرک کے اندر ہیں, گناہوں کے اندر ہیں, فحشات کے اندر ہیں. تو گویا تمام انسانوں کی زندگی گناہوں کی زندگی تھی. صرف ایک اللہ کا بندہ بیچ میں اٹھا ابراہیم علیہ السلام, اور انہوں نے کہا یہ سارا غلط ہے. اس کے بعد پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ ملک کے تمام لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے اس دعوت کی بنا پر آگ میں جلانے کا پلان بنایا. چنانچہ بہت بڑی آگ جلائی گئی, پھیلائی گئی, بہت دنوں تک اس کو دہکایا گیا, اور اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا گیا. تو پہلا امتحان یہی آیا. اس وقت ابراہیم علیہ السلام نہ گھبرائے, نہ شکوہ کیا, نہ شکایت کی, نہ یہ زبان پر لایا یا اللہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا, یہ تو مجھے آگ میں جلا دیں گے. نہیں, صبر کے ساتھ, برداشت کے ساتھ, یہ سوچ کر کہ اللہ کی طرف سے کیا فیصلہ میرے حق میں ہوگا, آنکھ بند کر. بیچ میں فرشتوں کی جماعت بھی آئی, ہم آپ کی حفاظت. انہوں نے کہا نہیں, مجھے کسی کی حفاظت نہیں چاہیے. ہو سکتا ہے بیچ میں ہوا آئی ہوگی جس نے کہا ہوگا ہم آگ کو بجھا دیں. انہوں نے کہا نہیں. بادلوں کا فرشتہ آیا ہوگا ہم پانی برسائیں تاکہ آگ بجھ جائے. کہا نہیں, میرا معاملہ براہ راست اللہ کے ساتھ ہے. اس وقت میں براہ راست اللہ کی مدد کا طلبگار ہوں, اسی کا انتظار ہے. دیکھتے ہیں وہ مجھے اس دہکتی ہوئی آگ سے کیسے بچا لیں گے. بیچ میں اس وقت مجھے اور کسی چیز کی بھی حاجت نہیں, نہ کسی چیز کے ساتھ. بہرحال ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان یہ تھا کہ ان کو عرصے طویل تک جلائی گئی آگ کے اندر پھینکا گیا. اس وقت اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلے نہیں. اس کے بعد پھر اگلا والا امتحان اس سے بھی مشکل ہوا. اب حکم ہوا کہ اس ملک کو چھوڑ دیں آپ, لیکن جائیں گے کہاں, آگے کوئی جگہ متعین نہیں. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بھتیجے کو لے کر کے وہاں سے چل پڑے. راستے کا انتظامات نہیں ہے, سواری کا انتظام نہیں ہے, راستے میں کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے. ان تمام حالات کے ساتھ ملک عراق سے وہ روانہ ہو گئے, علاقوں کا پیدل سفر کر کے, سخت ترین مشکلات برداشت کر کے پھر پہنچے وہ فلسطین. اور جہاں ابراہیم علیہ السلام وہاں فلسطین پہنچے, اس کا نام ہے آج مقام خلیل, اور وہیں دفن بھی ہے. فلسطین میں ابراہیم علیہ السلام جہاں پر آج دفن ہے اس کا نام ہے مقام خلیل, اور وہاں قبر بھی بنی ہوئی ہے. حضرت ابراہیم وہیں دفن ہیں, حضرت شعیب علیہ السلام دفن ہیں, حضرت اسحاق علیہ السلام دفن ہیں. وہ پورا علاقہ جو ہے وہ نبیوں کی سرزمین ہے. ملک شام نبیوں کی سرزمین ہے. بہت سارے نبی وہاں مختلف خطوں میں دفن ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام بھی فلسطین کے قریب مقام خلیل میں دفن ہیں. بہرحال اب ابراہیم علیہ السلام پہنچے وہاں فلسطین. اب وہ ہیں, ان کی بیوی حضرت سارہ ہیں, اور حضرت لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے یا بھانجے تھے, یہ بھی ان کے ساتھ تھے. وہاں پہنچنے کے بعد پھر ایک بڑی پیاس ان کے دل اندر تھی کہ میں بڑھاپے میں کو پہنچ گیا اور اولاد ابھی نہیں ہے. تو بڑھاپے کو پہنچنے کے باوجود اولاد ابھی نہیں ہے, اسی پریشانی میں تھے.
بیچ میں ایک اور واقعہ بھی پیش آ گیا تھا، وہ یہ کہ مصر سے گزرتے ہوئے مصر کا ایک کافر بادشاہ تھا جو ہمیشہ بدکاریوں میں رہتا تھا. اس نے حضرت سارہ علیہ الصلوۃ والسلام کو، جو حضرت ابراہیم کی اہلیہ تھیں، ان کو اپنے اندر محل میں لے گیا اور اپنی برے ارادے کا اظہار کیا. تو اللہ نے حضرت سارہ علیہ الصلوۃ والسلام کو محفوظ رکھا، حضرت سارہ علیہ السلام کو بچایا اور اس کے ظالمانہ ہاتھ سے ان کو محفوظ رکھی. اور اس کے بعد پھر سارہ نے، وہ حضرت سارہ علیہ السلام کو اس ظالم بادشاہ نے اپنی ایک بیٹی خدمت کے لیے دے دی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے دست درازی کی کوشش کی تھی، میں نے یہ کوشش کی تھی تم پر ہاتھ ڈالوں، لیکن غلطی ہو گئی، اب میں کفارے کے طور پر اپنی یہ بیٹی تمہیں دے دیتا ہوں، یہ تمہاری خدمت کرتی رہے گی. چنانچہ سارہ باہر آ گئیں اور اپنے ساتھ ایک بچی کو لے کر کے آئی. اس بچی کا نام تھا ہاجر، اسی کو بعد میں کہتے ہیں ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام. بہرحال یہ پہنچے فلسطین پہنچنے کے بعد حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اتنا زمانہ گزر گیا، اولاد ہم کو نہ ہو سکی، اب اولاد ہونے کی بڑی طلب ہے، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اس ہاجرہ کے ساتھ نکاح کرو. ابراہیم علیہ السلام آمادہ ہو گئے کہ ٹھیک ہے میں ہاجرہ کے ساتھ نکاح کرتا ہوں. چنانچہ اللہ کا فیصلہ یہ ہوا کہ جب ہاجرہ کے ساتھ نکاح ہوا تو کچھ ہی عرصے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا. اس کے بعد اگلا امتحان اس سے مشکل شروع ہوا، وہ یہ کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہاجرہ اور اس کے بچے کو لے جا کر کسی دوسری جگہ رکھیں، یہاں میرے ساتھ نہیں رہیں. اللہ نے بھی حکم دیا ان کو لے جا کر کے اس ملک میں پہنچا دو جہاں زندہ رہنے کی آثاری نہیں ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور ان کے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل کو لے کر کے وہاں سے چلے. فلسطین سے مہینوں کا پیدل سفر کرنے کے بعد اس جگہ پہنچے جہاں مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ آج ہے، وہاں اس دن کوئی چیز نہیں تھی، تو ویران جگہ ہے. اس ویران جگہ پر لا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ اور حضرت ان کے دودھ پیتے بچے کو چھوڑا. یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا اور مشکل ترین حکم تھا، اس لیے کہ جہاں پانی نہیں، کھانے کا انتظام نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی جانور نہیں، دلچسپی کی کوئی چیز نہیں، سر چھپانے کی جگہ نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی جھونپڑی نہیں، نیچے چٹانیں ہیں اور پتھر ہیں، اوپر کھلا آسمان ہے، ان کے پاس بسترے نہیں، ان کے پاس ساز و سامان کی کوئی چیز نہیں ہے. ایک تھیلا ہے اس میں کچھ کھجوریں ہیں اور ایک تھیلا ہے اس میں پانی ہے، اور وہ جو پانی والا تھیلا ہے وہ بھی گرم ہو چکا ہے، اس کو تو بس چند قطرے منہ میں ڈالتے ہیں منہ کو تر کرنے کے لیے، ورنہ پینے کا پانی وہ بھی نہیں، وہ بھی ملک شام سے لایا ہوا. تو ملک شام کے پیدلوں کا سفر کرنے کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں تو وہ پانی کیسا رہا ہوگا. یہ ہے زندگی گزارنے کو ان کے پاس. اچھا، رہنے کی کوئی جگہ نہیں، کوئی بسترا نہیں، بیمار ہو جائیں گے تو کوئی دوا نہیں، کوئی تکلیف ہو جائے گی تو کوئی مدد کرنے والا نہیں. اس جگہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی بچوں کا لا کر کے ڈال دیا، اور اللہ کا حکم یہی تھا. یہ ہے وہ دوسرا امتحان کہ آپ اپنے بچے یہیں چھوڑنے ہوں گے. پھر ابراہیم علیہ السلام کو حکم کے مطابق یہاں سے واپس نکلے. ان کی اہلیہ حضرت ہاجرہ نے آواز دے کر پوچھا، ابراہیم تم کہاں جا رہے ہو اور ہم یہاں کیوں ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے 3 سوالوں کے بعد جواب میں کہا، اللہ کا حکم یہی ہے کہ تم کو یہیں چھوڑ دوں گا اور میں واپس جا رہا ہوں. یہاں ان کے پاس بھی نہ کھانے پینے کا سامان تھا، نہ رہنے کا سامان تھا، کچھ بھی نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو یہاں چھوڑ کر کے واپس نکل گئے. اب یہ بیوی بچے وہی ہیں. نہ ابراہیم کے پاس کوئی کمیونیکیشن سسٹم ہے، نہ کوئی بتانے والا ہے کہ بھائی آپ کے بیوی بچوں کا ہوا کیا، وہ زندہ رہے یا نہیں، ان کے کھانے کا انتظام ہوا یا نہیں، کچھ نہیں. اللہ کے حوالے چھوڑ کر کے چلے گئے اور اس کے بعد کئی سال کے بعد واپس آئے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ مرے ہیں یہ زندہ ہیں، اور اگر زندہ ہیں تو کیسے زندہ ہیں، انہوں نے کھایا کیا، انہوں نے پیا کیا، وہ رہے کیسے. بہرحال یہ دوسرا امتحان تھا. اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام. اور تیسرا امتحان اس کے بعد آیا جس میں اللہ تعالیٰ شاہ نے فرمایا، اب وہ جو بچہ بڑی طلب کے ساتھ تمہیں ملا ہے اس بچے کو ذبح کر دو. تو پہلا امتحان آیا ملک چھوڑو، دوسرا امتحان آیا بیوی بچوں کو ویران جگہ پہنچا دو، اور تیسرا امتحان آیا کیا کہ اپنے اسی بچے کو جو بہت پیارا بچہ ہے اس کو تم ذبح کر دو. ان تینوں امتحانوں کے بارے میں اللہ کا جواب آیا کہ ہم نے ابراہیم کو بہت مشکل امتحان میں ڈالا، مگر اللہ نے ان کو کامیاب، انہیں پورا امتحان دے دیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جب اللہ نے اپنے نبی ابراہیم کو آزمایا تھا مشکل امتحان دے کر کے، انہوں نے اس کو پورا کر دیا. بس یہاں سے ایک سبق ملتا ہے
اپنا وطن چھوڑ کر دوسری جگہ جانا پڑے تو اس میں گھبرانا نہیں ہے۔ اس وقت یہاں کشمیر کی کئی سو سال کی تاریخ میں اتنی غمناک عید کبھی نہیں ہوگی جتنی آج ہے، اور شاید ہم اس کو محسوس نہ کریں کیونکہ ہم براہ راست متاثر نہیں ہیں، لیکن سوچیں تھوڑی دیر کے لیے وہ بھائی جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، کلمہ پڑھنے والے بھائی ہیں، اللہ کے نبی کے امتی ہیں، وہ اجڑے ہوئے ہیں، کچھ کیمپوں میں ہیں، کچھ ٹینٹوں میں ہیں، کچھ رشتہ داروں کے پاس ہیں، کچھ کو مکان کے گر جانے کے کا غم ہے، کچھ کو کاروبار کے مٹ جانے کا غم ہے، دکانوں کا سامان تباہ ہونے کا غم ہے۔ اس ایسی غمناک صورتحال کے اندر اس وقت یہاں کے مسلمان ہیں۔ شاید کئی سو سال پچھلے کی تاریخ میں ایسی غمناک عید کبھی نہیں آئی ہوگی، اور ایسی صورتحال کا سامنا کبھی نہیں رہا ہوگا۔ اس میں ہم مسلمان شکوہ کرتے ہیں مختلف طبقوں سے، لیکن شکوہ کرنے سے پہلے سب سے پہلے یہ دیکھنے کی بات ہے کہ یہ سب ہوا کیوں۔ تو میرے بھائیو، اس کی بنیادی وجہ ہم مسلمانوں کے، یہاں کے رہنے والوں کے ہر طبقے کی اکثریت گناہوں میں مبتلا ہے۔ جتنے طبقات ہیں ان تمام طبقوں کی اکثریت گناہوں میں مبتلا ہے، اور بہت بڑی پریشانی یہ ہے کہ گناہ ہونے پر گناہ کا احساس بھی نہیں ہے۔ جرم ہونے پر اگر جرم کا احساس ہو تو اللہ تعالیٰ شانہ نظر رحمت فرماتے ہیں کہ ہاں ابھی ان کے اندر جرم کا احساس ہے، لیکن جب جرم کرنے کے بعد خوشی ہو، جرم کرنے کے بعد نافرمانی کرنے کے بعد اکڑ ہو، نافرمانی کرنے کے بعد پھر احساس نہیں کہ ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، وہ بڑی مشکل صورتحال ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ شانہ برداشت نہیں کرتے۔ پھر وہ چیزیں جن کے ذریعے سے انسانوں کی زندگی چلتی ہے اسی چیز کو ذریعہ بناتے ہیں تباہ کرنے کے لیے۔ ہوا انسان کی زندگی ہوا سے تباہ کر دیتے ہیں، پانی انسان کی زندگی اسی سے تباہ کر سکتے ہیں، آگ انسان کے لیے زندگی اسی سے انسانوں کو تباہ کر سکتے ہیں، غذائیں انسان کے لیے ضروری، غذاؤں سے بیماریاں پھیلا سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر سے اجڑ کر کے نکلے تھے، آگے وہاں کوئی کالونی ان کے لیے بنی نہیں تھی، کوئی مکان نہیں تھا، وہاں جا کر انہوں نے جھوپڑی کس طرح بنائی، کس طرح وقت گزارا، بس وہ پہلا سبق ہے ہمارے ان تمام بھائیوں کے لیے جن کے مکان انسیف ہو گئے، جو اپنے مکانوں کے اندر نہیں ہیں۔ اس ایسا نہ ہو کہ ایک طرف سے ہمارے مکان گئے، دوسری طرف سے سامان گیا، اور خدا نخواستہ تیسری طرف سے ایمان بھی چلا جائے۔ اگر ایمان والے کی زبان پر خدا کے متعلق شکایت آ گئی تو اللہ کو تو اس شکایت سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں، ہمارا ایمان چھن جائے گا۔ چاہے بے شمار مسلمانوں کی زبانوں پر بہت نازیبا جملے آ رہے ہیں۔ وہاں اس بانڈی پور کے علاقے میں ابھی کل ہی ایک صاحب آئے تھے، وہ اپنے علاقے کا امام ہیں، اور وہ اپنی وہ دردناک داستان سنا رہا تھا، کیونکہ وہاں بھی ولر کا پانی چڑھ گیا تھا اور ان کی ساری فصلیں تباہ ہو گئی۔ اس کے بعد پھر گاؤں والے تو نکل گئے وہاں سے، لیکن گاؤں کے اکثر مکانات چونکہ کچے تھے، پانی داخل ہو گیا تو سارے کچے مکان گر گئے۔ وہ کہتا تھا مجھے بڑا اطمینان تھا کہ میرا مکان پختہ ہے اور 10-12 سال کی محنت میں نے بنایا ہے، کم سے کم میرا مکان تو نہیں گرے گا، لیکن بعد میں پتا چلا کہ اس کی زمین دھس گئی تو مکان کے اندر بھی دراڑیں ہو گئی۔ اب وہ یہ کہتا تھا، کیا کہتا ہے، گاؤں میں لوگ کہتے ہیں خدا صاحب نہ آ رہی نہ سون، خدا شن اچھن آ بھی روز مطمئن۔ اس طرح کے جملوں کے بعد تو ایمان ہی ختم ہو گیا۔ گویا ہم یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ خدا اللہ نے ہم پر ظلم کیا، اس کیا اس خدا سن بھی گوڑ مت، اس کیا اس ہم سن کیوں مت۔ اس طرح کے جملے زبان پر نہیں آنے چاہیے۔ اس لیے میرے تمام وہ مسلمان بھائی جن کا کاروباری نقصان ہوا ہو، مکانوں کا نقصان ہوا ہو، وہ اس وقت دوسروں پڑوسیوں کے گھروں میں ہوں، رشتہ داروں کے گھروں میں ہوں، یا کہیں ٹینٹوں میں وقت گزار رہے ہوں، ان کو سب سے پہلے اس کا فکر کرنی، ایسا نہ ہو کہ مکان تو گئے ہیں، دکانیں بھی گئی، ان کا سامان بھی گیا، اور وہ ان کا ایمان بھی ہاتھ سے چلا جائے۔ ایسا بکثرت ہوتا رہا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے سزا آتی ہے تو کچھ لوگ تو سنبھل جاتے ہیں اور کچھ لوگ اور زیادہ بگڑ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے دل اور سخت ہو جاتے ہیں، وہ پہلے بھی دور تھے اور اس کے بعد بھی دور ہو جاتے ہیں۔ ابھی کل ہی یہاں شری نگر شہر کے کچھ لڑکے ریلیف تقسیم کرنے کے لیے گاؤں میں پہنچے، اور وہاں گاؤں میں پہنچے جزنی ان کی گاڑی پہنچی، سارے گاؤں کے مرد اور عورتیں جمع ہو گئی اور گاڑی پر ہجوم کر دیا اور لوٹ مار کر لی، اور لوٹ مار کرتے ہوئے عورتیں مردوں کے اوپر، مرد عورتوں کے اوپر گر رہے ہیں، وہ کوئی پرواہ۔ انہوں نے سمجھایا بھائی یہ تو غلط ہے، ہم خود ہی تقسیم کریں گے، آپ ایک ایک چیز ایک ایک سب کو دے دیں گے۔ نہیں، انہوں نے ان کے تقسیم کرنے سے پہلے لوٹ مار کر لی، اس میں وہ لوگ بھی لے رہے ہیں جو مستحق نہیں ہیں۔ اس کے بعد ظہر کی نماز کا وقت آ گیا تو مسجد میں کوئی نہیں،
مسجد کیا وہ ٹینٹ کھڑا کیا ہے تاکہ نماز پڑھیں. تو ٹینٹ کھڑا کیا, کچھ دوسری جگہ کے آ کر کے بندوں نے کوئی ٹینٹ کھڑا کیا, اس کے بعد لوگوں کو بلایا, کہنے لگا ہے یہ چن کا یہ کچھ مسلمان ہوتے ہیں. تو 300 آدمیوں کا گاؤں ہے, ریلیف لینے کے لیے مرد اور سارے جمع ہو گئے اور نماز کا وقت آ گیا. انہوں نے دعوت دی کم سے کم نماز تو پڑھو, تو 10-15 آدمیوں نے مشکل سے نماز پڑھی, باقی 300 مرد کے قریب وہاں مسجد میں آئے ہی نہیں. اور جب ان کا اصرار کیا تو انہوں نے کہا یہاں ہے کون مسلمان. اس کے بعد اب مسلمانوں کو کیا کہنے کا کہ یا اللہ آپ نے یہ مصیبت ہم پر کیوں ڈالی. قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسانوں کے برے اعمال پر اگر میں ان کی برے اعمال کے مقدار کے مطابق اگر سزا دینے پر آؤں پھر تمہارے جانور بھی باقی نہیں رہنے چاہیے. وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسُ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ شانہ دوسری کا بیان فرماتے ہیں میں نے اپنے ذمے لازم کر رکھا ہے, میں نے اپنے ذمے فرض کر رکھا ہے کہ میں اپنے بندوں پر رحم کروں گا بشرطے کہ گناہ کے بعد وہ واپس آ جائیں. کتب علی نفسہ الرحمہ, اس نے اپنے نفس پر آرڈر لگا رکھا ہے اپنے اوپر. عجیب و غریب انداز ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنے اوپر یہ آرڈر نافذ کر رکھا ہے کہ تجھے رحم کرنا ہے ان پر بشرطے کہ یہ گناہ کی زندگی چھوڑتے ہیں. کتب علی نفسہ الرحمہ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعد واصلح فانہ غفور رحیم. جس نے جہالت کی بنا پر غلطیاں کی, نادانی کی بنا پر غلطی کی, جان بوجھ کر نہیں کی, غلطی کے بعد اس کو احساس ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. ان ایسے انسانوں کو ایک ہے جان بوجھ کر پلان بنا کر تدبیریں جوڑ کر اسباب جمع کر کے کوششیں کر کے جرائم کرنا, چاہے وہ جرائم فحش کاموں کے جرائم ہو, رشوت لینے کے جرائم ہو, ملاوٹ کرنے کے جرائم ہو, دھوکہ دینے کے جرائم ہو, کسی کو تکلیف پہنچانے کے جرائم ہو. ہمارے چند بڑے حضرات جب غور کرنے لگے کہ بھئی اتنا بڑا عذاب آیا کیوں کشمیریوں پر, تو جواب اس کا یہاں بے شمار ناحق قتل ہوئے, یہاں بے انتہا زیادہ جناکاری ہوتی ہے, یہاں بے انتہا زیادہ کرپشن ہے, جہاں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بے انتہا برائیوں میں پھنسے ہوئے ہیں, یہاں بے شمار اپنے والدین کو ستاتے ہیں, یہاں کتنے انسان اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں, یہاں کتنے ہی مرد اپنی بیویوں کا مہر کھا گئے ہیں, یہاں کتنے لوگ سود کے لین دین میں پھنسے ہوئے ہیں, کھلم کھلا سود لیتے ہیں. بینکوں کا سود الگ ہے, گھریلو سود یہاں چلتا ہے. وہ کئی علاقے ہیں جہاں کچھ لوگ یہی کام کرتے ہیں کہ لوگوں کو سود پر پیسہ دیتے ہیں اور اس اپنی زندگی چلاتے ہیں. یہاں شادیوں پر بے انتہا زیادہ فضول خرچیاں ہوتی ہیں اور اس طرح سے یہ پیسہ پانی کی طرح بہا دیتے ہیں. یہاں زکاتیں ادا نہیں کی جاتی ہیں اور تانا دیتے ہیں اگر کوئی زکات کا مطالبہ کرنے لگے گا تو برا بھلا کہتے ہیں. یہاں تک کہ ایک شخص نے یہ بھی کہا جب اسے زکات کہ زکات یہ کم تھا مجھے زکات خدا شاہ کیا غریب. ایک شخص نے جو یہاں سورا کے علاقے میں رہتے ہیں اس نے اسے پوچھا یہ زکات یہ کم تھا مطلب خدا شاہ کیا غریب, تو اس کو زکات دیا نہیں, آج اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا, وہ سارا چھن گیا. یہ سارے گناہ جب ہوتے رہیں, یہاں وراثت اسلامی اصولوں کے مطابق تقسیم نہیں کرتے, یہاں گھروں کے اندر, ہوٹلوں میں, پارکوں میں, باغوں کے اندر, ہاؤس بوٹوں کے اندر بہت ہی برے برے کام ہوتے ہیں. یہاں ڈرگز کا باقاعدہ کاروبار ہوتا ہے, نوجوان لڑکیوں کو پھنساتے ہیں. یہاں کنورژن ہوتا ہے, مسلمان کفر اختیار کرتے ہیں. ادھر کنگن کے علاقے میں ایک شخص نے کلمہ پڑھا تھا, وہ باہر کا تھا, اس نے کلمہ پڑھا, وہ مسلمان ہوا. وہاں کے ایک مسلمان نے اسے جا کر کہا تو نادان انسان ہے, تو مسلمان کیوں ہوا, ہم تو اس اسلام سے پہلے تنگ آئے ہوئے ہیں. جب یہ جملے بولے جانے لگیں اس وقت اللہ تعالیٰ شان جلال پر آتے کہتے ہیں اب تمہاری مسجدیں, تمہارے مولوی, تمہارے امام سب کو ایک ہی لپیٹ میں لیتا ہوں. چنانچہ سیلاب آیا, نہ مسجدیں بچی, نہ امام بچے, نہ پیر بچے, نہ قرآن کے صحیفے بچے, سب کو, کیونکہ اللہ جب جلال پر آتے ہیں وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ایمان والوں کو اگر احساس پیدا ہو گیا ہم سے غلطی ہو گئی اور سدھار, تو فوراً اللہ تعالیٰ سبحانہ رحمت کرنے لگتے ہیں. ایک جان بوجھ کر گناہ کی زندگی گزارنا اور اس پر پھر فخر محسوس کرنا, خوشی محسوس کرنا, اکڑ محسوس کرنا, گناہ کرنے کے بعد اس گناہ کو سوچ کر لذت محسوس کرنا اور یہ چاہنا کہ میں اس گناہ کا تذکرہ اوروں سے کہوں اور خوشی کے ساتھ تذکرہ کروں گا, چاہے جس طرح کا بھی گناہ ہو, چاہے وہ مالی گناہ ہو, چاہے وہ جنسی گناہ ہو, چاہے فحش کاموں کا گناہ ہو, جیسا بھی گناہ ہوگا اس گناہ.
اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، یہاں تو ایک آدمی بھی بے نمازی نہیں رہنا چاہیے، ایک عورت بے پردہ نہیں ہونی چاہیے، ایک دفتر کے اندر بھی کرپشن نہیں ہونا چاہیے، ایک لڑکا بھی برے کاموں میں نہیں رہنا چاہیے، ایک گھر کے اندر بھی کوئی کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، ایک دم ساری قوم چینج ہو جانی چاہیے تھی۔ لیکن صورتحال وہی عیاشیاں ہیں، وہی فحاشیاں ہیں، وہی فضول خرچیاں ہیں۔ بہرحال وہ تمام ہمارے بھائی جو اس سیلاب کی زد میں آ گئے، ان کو کشمیریوں نے اپنی تاریخ کا عجیب انداز کا ریلیف دیا۔ یقیناً پچھلی تاریخ میں کبھی بھی اس طرح سے ہم کشمیریوں نے اپنے ان لٹے پھٹے بھائیوں کی مدد کبھی نہیں کی ہے۔ یہاں تک کہ جو لوگ پورا سال بھیک مانگ کر کے گزارتے ہیں، انہوں نے بھی ریلیف بھیجا۔ میں ذاتی طور پر ایسے آدمی کو جانتا ہوں جو سارا سال جو ہے وہ بھیک مانگتا ہے اور پھر گھر چلاتا ہے، بیوی بچے بھی اس کے ہیں، بھیک مانگتا ہے، بھیک مانگ کر اسے مکان بنایا، مکان کیا جھونپڑی بنائی، اور وہ پہاڑ پر رہنے والا ہے۔ جب خبریں پہنچی کہ لوگ اس طرح سے پانی میں ڈوب رہے ہیں، ان کو کھانا نہیں مل رہا ہے، وہ کروڑ پتی تھے، وہ بھکاریوں کی لائن پر سطح پر آ گئے ہیں، تو ان بیچارے نے بھی اپنے پرانے کمبل تھے وہ بھی انہیں بیچ دیے۔ تو اس طرح سے ریلیف لایا گیا۔ لیکن میرے بھائیو، ریلیف اب آگے شروع ہونے والا ہے۔ یہ تو کھانے پینے اور کمبل کا سامان تھا، لیکن جن کے مکان اب انسیف ہیں ان کو وہ نئے مکان جو بنانے پڑیں گے، جو ایسی جگہ سے جہاں ان کو اب دوسرے کا مکان بنانے کے لیے اب وہ ریلیف شروع ہوگا۔ وہ ہے مشکل ترین کام۔ وقتی طور پر جوش آ گیا، کمبل بھی جمع ہو گئے، کھانے پینے کی چیزیں بھی جمع ہو گئی، پانی بھی پہنچایا گیا، یہ سب کچھ پہنچ گیا، ٹھیک ہے۔ جو بچنے والے تھے وہ بچ گئے الحمدللہ۔ لیکن اس کے بعد اب جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے جن کے مکانات تباہ ہو گئے، وہ دیکھ رہے ہیں ان مکانوں کو، یہ رہنے کے بھی قابل نہیں ہے، گرانے کے بھی قابل نہیں ہے۔ گرائیں گے تو دوسرا بنے گا کیسے، اور رہیں گے تو رہنے میں انسیف ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ صاحب ایئر بلاسٹ کریں گے، پھر دیکھیں گے کتنے مکان گریں گے کتنے۔ اسی طرح سے جن کروڑ پتی لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے اور ان کی دکانوں میں پانی داخل ہو کر کیا وہ سامان جو ہے وہ اس قابل نہیں رہا کہ وہ سامان قابل استعمال ہو، ان کو نئے سرے سے اپنے آپ کو کھڑا، اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا کیا کچھ لوگ پھر سود میں پھنس جائیں گے۔ تو کچھ لوگ سود میں پھنس جائیں گے، اور سود میں پھنسنے کے بعد پھر اپنے آپ کو کاروبار میں کھڑا کریں گے۔ ادھر اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں اگر تم نے سود نہیں چھوڑا تو میرا تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ ایسا نہ ہو اس مصیبت سے نکلتے ایک ایسی مصیبت میں پھنسیں کہ اس سے بڑا عذاب آ جائے گا۔ صورتحال یہ ہے، اگر ہم کشمیریوں نے اپنا سدھار نہیں کیا اور وہ تمام خرافات و گندے کام نہیں چھوڑے، ہماری اخلاقی زندگی اگر صحیح نہ بنی، ہمارے نوجوانوں کا کیریکٹر اگر صحیح نہ بنا، ہمارے ملازموں کا سلسلہ اگر صحیح نہ ہوا، ہم نے اگر زکوٰۃ ٹھیک طرح سے دینے کا اہتمام نہ کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ شانوں کا انتظار کچھ دن ہوگا، پھر اس کے بعد سزا آئے گی، وہ اس سے بڑی ہوگی۔ 2 اٹیکوں میں تو مال لے لیا، ایک اٹیک تو آیا تھا زلزلے کا، اور دوسرا اٹیک آیا یہ، تیسرا اٹیک کا پتہ نہیں وہ کیسا ہوگا اگر سدھار نہیں آیا۔ اور ادھر سے اللہ تعالیٰ شان و ارشاد فرماتے ہیں میں انتظار میں ہوں، تم سنبھل جاؤ، تم سدھر جاؤ، واپس آ جاؤ گے تو میں وہ سب رحم تم پر کرنے کے لیے تیار ہوں جو رحم میں اپنے بندوں پر کرتا ہوں، ورنہ تم اپنی تدبیروں کے ساتھ میرا مقابلہ کر نہیں سکو گے۔ صرف ایک اشارہ کرنا ہے، جو جس کے سہارے تم زندہ تھے اسے، یہ علاقہ ہے، یہ کنگن والا علاقہ، اس علاقے کے کچھ لوگ آئے کہنے لگے خدا ہے دستا محفوظ خدا ہے ایس گروں کی، تم کو سمجھاتے ہوئے ہم نے کہا کہ یہ ہرگز زبان پر مت لاؤ، اللہ کو قدرت ہے، وہ پانی جو ادھر سے گرا وہ پانی ادھر گرتا، وہ آبتراٹ جو ادھر گری ہے وہ آبتراٹ ادھر گرتی، ادھر کا سارا علاقہ ڈوب جاتا۔ اور یہ کوئی بڑی بات نہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہیں جس طرح چاہیں کریں گے۔ وہ پانی جو آگے نکل گیا تو باقی آدھا کشمیر بچ گیا، وہ پانی آگے سے رک جائے گا، پانی چڑھ جائے گا تو بارہمولہ اور کپواڑہ میں ڈوب جائے گا۔ اللہ کی قدرت میں کوئی چیز مشکل نہیں ہے، صرف اشارہ کرنے کی دیر ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا معاملہ اتنا ہے، میں ہاں جو کروں گا تو ہو جائے گا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس صورتحال میں ہم عید کے دن اسراف کریں گے، بیکریوں پر اسراف، کپڑوں پر اسراف، ناچ گانوں پر اسراف۔ الحمدللہ ابھی تک تو اس سال شاید وہ پٹاخے نہیں چھوڑے گئے ہیں، جو پٹاخے خدا کے غضب کا انتظار۔ ہم کہتے تھے ہم پٹاخے اڑائیں گے، آپ دیکھیں گے کتنے غصے ہوں گے، کیا کریں گے آپ؟ تو پٹاخے شاید اس سال ابھی تک نہیں آئے ہیں، اور شاید دکانداروں کا بھی اتنا احساس ہو گیا کہ وہ مصیبت نہیں لائی گئی جس میں سراسر حرام کام، اور اس پر اللہ تعالیٰ شان غضبناک ہوتے ہیں۔ ہمارے دین میں کچھ جرائم ایسے ہیں جن جرائم پر اللہ کی طرف سے فیصلہ آتا ہے، عذاب ایک پر نہیں آئے گا، سب پر آئے گا، اور پھر وہ کسی خاص مکان پر نہیں آئے گا، ساری بستیوں پر آئے گا۔ ان بستیوں میں مسجدیں ہوں گی وہ بھی اس میں آ جائیں گی،
شاید آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں سری نگر شہر کے اندر تقریباً 100 کے قریب مسجدیں جو ہیں وہ ویران ہو گئی تھی، اور ان کو محلے والی صفائی کرنے کو بھی تیار نہیں. وہ لگے ہوئے تھے اپنے گھروں کی صفائی میں، وہ لگے ہوئے تھے اپنی دکانوں کی صفائی میں، مسجدیں ویسی پڑی ہوئی تھی. پھر گاؤں کے لوگ کچھ آئے اور کچھ وہاں محلے والوں کو بھی جوش آ گیا، تو وہ مسجدیں صاف ہو رہی ہیں، صاف ہوئی، کچھ میں نماز شروع ہو گئی، کچھ میں پچھلے جمعے سے نماز شروع ہوئی ہے، ورنہ پچھلے جمعے تک وہاں نمازیں بھی نہیں ہوئی ہیں. یہاں تک کہ لوگوں نے کہا وہاں اچھی نماز پڑھی. گویا جرائم اور اس کے بعد پھر جرموں کا احساس ہی نہ ہو. ہم توبہ کر کے اٹھیں گے یہاں سے، اور اپنے ان بھائیوں کے لیے جو بھائی اس مصیبت میں پھنس گئے ہیں ان بھائیوں کے لیے دعائیں کریں گے. ساتھ میں ہم سے جتنی مدد اپنے بھائیوں کی ہو سکتی ہے وہ مدد کرنا بے انتہا زیادہ ضروری ہے، ورنہ صورتحال بے انتہا خطرناک ہوگی. وہ یہ کہ اب باہر کی مرتد بنانے والے این جی اوز آئیں گے اور کشمیریوں کو مرتد بنانے کی کوشش کریں گے. ریلیف کے نام پر وہ کملیں تقسیم کریں گے، ساتھ میں ان کو مرتد بنانے کی کوشش کریں گے. وہ ایڈ لے کر کے آئیں گے اور مرتد بنانے کی کوشش کریں گے. اور چونکہ کشمیر کے بہت سارے لوگوں کا ایمان بالکل کمزور ہو چکا ہے، وہ کہتا ہے فی الحال اگر ہم کو مکان مل جائے گا بعد میں دیکھیں گے. تو اگر ان کو انگوٹھا کر کے دینا پڑے وہ انگوٹھا کر کے دے دیں گے، مگر اگر کسی نے کہا ہم تمہیں مکان بنا دیں گے، چاہے وہ شڑ کی شکل کا کیوں نہ ہو، ہم تمہیں ٹین کا مکان بنا کر دیں گے، پلائی ووڈ کا مکان بنا کر کے دیں گے، وہ کہیں گے فی الحال سر چھپانے کی جگہ ہمیں مل جائے گی. وہ تو سوچو اس وقت اگر ان کو سمجھانے کے لیے جائیں گے یہ اختیار مت کرنا، کیا لگے ہم کو تو کوئی مدد دینے کے لیے آیا نہیں، آپ خدائیں سو جائے وہیں آئے تھے موضوع، وہ فوراً یہ کہیں گے. چنانچہ ایسا ہوا کہ جب زلزلہ آیا تھا، زلزلے کے علاقے میں جب عیسائیوں کی مشنریاں وہاں پہنچی اور ان کو وہ کمبل تقسیم کر رہے تھے، تو ہمارے لوگ ان کو سمجھانے کے لیے گئے یہ نہیں لینا، کہا لگا جب دینے کے لیے کا وقت آیا اس وقت آپ لوگ کہیں نہیں ہوتے. اب جو بیچارے خدا نے بھیجے تھے بیچ میں آپ لوگ آ گئے. وہ انہوں مانس تو دی ناتمس ایمان جب کمزور. ایک علاقے میں باقاعدہ وہ ایک وفد پہنچا، وہاں کی عورتوں کی لسٹیں بنائی، ان کو کہا ہم تمہارا گروپ بنائیں گے، اور گروپ بنانے کے بعد پھر تمہیں کسی کیمپ میں لے جائیں گے، اور وہاں کیمپ میں لے جا کر کے ان کو وہ غلط کلمے پڑھوائیں گے، اس سے ان کا ایمان ختم ہو جائے گا. لوگ تیار ہو گئے، کہنے لگا ہاں صاحب فی الحال آئے ہیں یہ، ان کے نام درج کراؤ، پھر ایک ایک کے نام پر ایڈ آئے گا. اس لیے ہمیں فکر کرنی ہے جن بھائیوں کے گھروں میں ان کے رشتہ دار ہیں، ہرگز ان کو اپنے پر بوجھ محسوس نہ ہونے دیں، ورنہ 2-3 دن تک تو محبت کے ساتھ مہمان نوازی کریں گے، اس کے بعد ٹھنڈے ہو جائیں گے، تو مصیبتوں سے آؤ گا رسم ایسے. انسانوں کا مزاج، خاص طور پر عورتوں کا مزاج، اپنی گھر کی عورتوں کو سمجھائیں کہ یہ جو اجڑ کر کے آئے ہوئے ہیں یہ ہمارے گھروں میں ہیں، اس وقت وہ ہمارے رشتہ دار ہیں یا پڑوسی ہیں، ان کو بوجھ محسوس نہ ہو. سادہ کھانا کھائیں، پیٹ بھرنے کے لیے تکلف کی ضرورت نہیں ہے، گوشت کھانے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا سادہ کھائیں، مگر ان کو اپنے پر بوجھ مت دیں. اگر ہم نے ان کو بوجھ محسوس کیا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ شانو کہتے ہیں یہ تمہارا امتحان ہے، دیکھتے ہیں ان کو اجاڑ دیا میں نے، یہ تمہارے گھروں میں پہنچا، اب دیکھتا ہوں تمہارا رویہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. تو تمہارا بھی امتحان ہے. اسی طرح سے کسی کا کاروبار ختم ہو گیا، کسی کا مال تباہ ہو گیا، اس کو گھبرانے کی بات نہیں ہے. ایسے وقت میں صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے، بار بار یہ سوچنا ہے کہ ایمان والا مصیبت میں ہوگا تو صبر کرتا ہے، راحت میں ہوتا ہے تو شکر کرتا ہے، ترقی پاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور پریشانی آتی ہے تو صبر کرتا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دونوں صورتوں میں اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا ہے. صبر کر، کبھی صبر کا امتحان ہوگا، کبھی شکر کا امتحان ہوگا، کبھی چاروں طرف سے راحتیں آئیں گی، تو اس وقت اللہ میں امتحان لے رہا ہوں، تو اکڑ رہا ہے، تو اترا رہا ہے، تو کبر میں مبتلا ہے، تو عیاشیوں میں پھنس رہا ہے، میں یہی امتحان لے رہا ہوں. اور کبھی چیزیں واپس لے لیں گے تو صبر کرے گا، تو زبان پر تانے تو نہیں دے گا، برے جملے تیرے زبان پر تو نہیں آئیں گے. کبھی صبر کا امتحان، کبھی شکر کا امتحان، کبھی نعمتیں دے کر امتحان لیا جاتا ہے، کبھی نعمتیں چھین کر امتحان لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم بار بار کہتے ہو مسلمان میں ایسے کہاں مانوں گا، میں تمہیں آزماؤں گا پہلے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے سوچ رکھا ہے کہ ہم مومن ہیں اور اسی پر میں مان لوں گا؟ وهم لا یفتنون، میں ان کو مصیبت میں نہیں، میں مصیبت میں ڈالوں گا. کبھی مال چھن جائیں گے، کبھی کاروبار تباہ ہو جائیں گے. قرآن میں ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور میں تمہیں آزماؤں گا، بِنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال تباہ ہو جائیں گے، وَالْأَنفُسِ، جانیں ماری جائیں گی، وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے باغات ختم ہو جائیں گے. چاہتے بہت سارے علاقوں میں کہتے ہیں جی باغ پانی میں ڈوب گیا، فصلیں پانی میں ڈوب گئی. مجھے ایک شخص کہہ رہا تھا، کہنے لگا میرا جتنا وہ شالی کا کھیت تھا، وہ شالی کے کھیت میں پانی چڑھ گیا، اب میں
انتظار کرتا رہا کہ کسی طرح سے شاید یہ جہاں شالی کے دانے ہوتے ہیں وہاں سے نیچے اگر پانی رہے گا تو بچ جائے گی، لیکن جب وہ پانی اوپر چڑھتا رہا میں روتا رہا، لیکن پانی اوپر چڑھ گیا اور ساری فصل ڈوب گئی۔ اللہ تعالیٰ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، بِنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کا نقصان، وَالْأَنفُسِ، جانوں کا نقصان، وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے پھلوں اور تمہاری کھیتیوں کا نقصان، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اگر تم نے صبر کیا تو میری طرف سے خوشخبری ہو۔ جو مصیبت زدہ ہیں ان کو جا کر کے تسلی دینا چاہیے، خصوصاً ہم، اللہ نے ہم کو محفوظ رکھا، جو جس درجے کا محفوظ ہے، متاثر تو سارے ہی ہیں، جو ریلیف دے رہا ہے وہ بھی متاثر ہو گیا، جس کے گھر میں مہمان آ گئے وہ بھی متاثر ہے، جس کے دکان کا نقصان ہو گیا وہ بھی متاثر ہے، جس کے دکان محفوظ ہے مکان کا نقصان ہو گیا وہ بھی متاثر ہے، جس کے مکان کو دراڑیں پڑ گئی وہ بھی متاثر ہے۔ تو متاثر ہونے سے بچا ہوا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے زبانوں پر صرف گلے اور شکوے ہیں اور تبصرے ہیں، صبح سے شام ہو جاتی ہے تبصرے کرتے کرتے اور معلومات کا ٹرانسفر کرتے کرتے، کسی سچی معلومات جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ کیمپوں میں پڑے ہوئے ہمارے بھائی ہیں، صبح سے شام تک وہ تبصرے کرتے رہیں گے، وہیں کیا میں نے ایک اپنے مکان کا حال سناتا ہے، دوسرا اپنے مکان کا حال سناتا ہے، یہ حالات سنا کر کے آہیں بھرتے ہیں، لیکن ایک آنسو میں اللہ کے سامنے ڈالنے کو تیار نہیں ہے۔ اب انتظار میں ہیں، فلاں طبقہ آئے گا وہ ہم کو ریلیف دے گا، فلاں جماعت آئے گی وہ ہم کو اتنی مدد کرے گی، اب اقوام متحدہ آئے گا وہ ہمارے لیے یہ کرے گا، اب حکومتوں کے متعلق تمام امیدیں ہیں۔ نہیں، ایک ایمان والے کو صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے، کسی پر کوئی بھروسہ نہیں۔ اور ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کی طرف سے آئے اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ شانو کھانے نہ دے۔ اس بیچ میں اپنا کردار صحیح رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اگر وہ کردار صحیح نہیں ہوا، مثلا ریلیف کا اگر غلط استعمال تقسیم ہونے لگے، ریلیف تقسیم کرنے والوں کی نیتیں اگر بگڑ گئی خود، اور وہ اپنے لیے چیزیں رکھی، اپنے دوستوں کو زیادہ تھی، اپنے اقربا کو زیادہ دی، یا اچھی چیزیں الگ کر دی، ردی چیزیں، یا لینے والوں نے غلطی کی، وہ یہ کہ اگر ایک کٹ لینا ہے کئی کٹیں لے لی، جا کے حملہ کر دیا، زیادہ ضرورت تھی نہیں، اور پھر بھی اس کے باوجود لائن میں لگ کر کے ادھر کشتواڑ بھدرواہ سے جب ٹرک آئے، راستے میں ایسے گاؤں والوں نے ریلیف لے لیا جو مستحق تھے ہی نہیں، ان کا کوئی نقصان ہی نہیں ہوا تھا، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں۔ جب انہوں نے دیکھا سڑکوں پر لوگ کھڑے ہیں، انہوں نے کہا بیچارے یہی پر پریشان ہوں گے، انہوں نے وہیں وہ سارا ٹرک تقسیم کر دیا۔ تو جب مستحق نہیں ہیں اور لے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا تمہاری ٹینٹ ابھی ٹوٹی نہیں ہے، تمہاری گردن ابھی مڑی نہیں ہے، تمہاری قوم اب بھی ان جرائم میں ہے کہ جو مستحق ہیں ان کو تو پہنچنے نہیں دے رہے، تو مستحق نے اپنے آپ کو مستحق دکھاتے ہو۔ اور جب بندہ اپنے آپ کو مستحق ہوئے بغیر دکھاتا ہے میں مستحق ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے میں تجھے مستحق بنا کر دکھاؤں گا، اسی لائن پر پہنچا دوں گا تجھے، تو مستحق تھا نہیں، تو نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو مستحق بنایا، اب میں ایسے حالات پیدا کروں گا تو واقعتاً مستحق بن جائے گا۔ لہذا ایک طرف سے ہمیں شکر پڑھنا ہے جو بھائی جس درجے کا محفوظ، الحمدللہ، اور یہ ذہن میں کبھی نہیں آنا چاہیے اس کا گون کے ہیں ایسے جو محفوظ ہم ان والوں کو ہوا۔ یہ ایک دوسری وبا یہاں شروع ہو گئی ہے، علاقائیت۔ علاقائیت کیا ہے؟ ایک علاقے والا کہتا ہے اگر ہم کو مصیبت آئی ہوتی وہ ہم کو نہیں بچاتے، ہم نے ان کو جا کر بچایا۔ گاؤں والے کہتے ہیں یم چیز شہرک سری خراب، شہر والے کہتے ہیں گاؤں والے سارے ایسے ہیں ادھر ہی سے مصیبت آئی، ہرگز نہیں۔ یہ گاؤں والے شہر والوں کو، شہر والے گاؤں والوں کو، ڈاؤن ٹاؤن والے سول لائن والوں کو، سول لائن والے، یہ تقسیم نہیں ہے، وہ تو اللہ کا فیصلہ، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں ساری قوم کیا کر رہی ہے، وہ اوپر سے دیکھتے ہیں مجموعی طور پر قوم گناہوں میں ہے، اب سزا دینی ہوگی۔ وہاں یہ نہیں ہے وہ گاؤں والا یا شہر والا، یہ ڈاؤن ٹاؤن والے ہیں یا فلاں علاج والے، یہ پیر امام ہے یا نہیں۔ ایک جگہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک امام ہی چونکہ خراب تھا وہ خدا ان سوال، ایک جگہ وہ امام صاحب جو ہے اس کا وہ جس میں وہ رہتا تھا وہ سارا ڈوب گیا، اور وہ سارا ڈوب گیا، اس کے سارے بسترے بھی چلے گئے، وہ بچے بڑی مشکل سے اس نے بچائے، تو محلے کے ایک آدمی آیا تھا ایک امام سے خراب تھا وہ کہ سوچ خدا جی سزا، وہ بیچارہ امام رو رہا تھا کہ میں نے کیا کیا۔ یہ اوپر سے تانا دینے طبقے کی بنیاد پر ایسا نہیں ہے، سیدھے کہنا چاہیے کیا ہم سے طرح طرح کے گناہ ہوئے جس کی بنا پر اللہ کی طرف سے یہ عذاب آیا، اور بچنے کی ایک ہی شکل ہے، وہ یہ کہ امت توبہ کرے، سدھار پیدا کرے، جو خرابیاں ہمارے اندر ہیں، جو اولادیں والدین کی نافرمانیاں کرتے ہیں وہ اپنا رویہ ٹھیک کریں، جو شوہر اپنی عورتوں کو ستاتے ہیں وہ اپنا رویہ صحیح کریں، جو بھائی آپس میں لڑتے ہیں پراپرٹیوں پر وہ اپنا رویہ صحیح کریں، جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں برائیوں میں پھنسے ہیں وہ اپنا رویہ ٹھیک کریں، جو دفتروں میں رہنے والے کرپشن کرتے ہیں، کام نہیں کرتے،
اور لوگوں کا کام لٹکا لٹکا کر کے ان سے پیسہ کھینچتے ہیں اور ایک دن کے کام کو مہینوں میں بھی کرنے کو تیار ہیں, چکر کٹواتے رہتے ہیں. یہ ظلم جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کیسے برداشت کرے گا اس کو؟ میرے ہی بندوں پر میرے, اور تنخواہ کھا رہے اسی چیز کی. تو جب تک وہ کام نہیں کریں گے, اسی طرح سے حکمران اپنا رویہ صحیح نہیں کریں گے, اللہ نے ایک ہی جھٹکے میں سب کی طاقت توڑ کر کے رکھ دی, کوئی کسی کے پاس نہیں. یہاں تک کہ بڑے سے بڑا آدمی کہتا ہے مجھے پاؤں سے اب مجھے اپنی حفاظت کا کچھ نہیں بچا تو میں دونوں لوگوں کو کیا بچاؤں گا. ہر طبقہ اپنے رویے کو ٹھیک کرے گا تو اللہ تعالیٰ شان کی طرف سے رحم کا فیصلہ آئے گا, ورنہ اس سے بڑا سزا آ سکتا ہے. قرآن کریم میں صاف صاف وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا, جب میں کسی ملک کو تباہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہوں تو وہاں کے مختلف طبقے طرح طرح کے جرائم کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ مختلف طبقوں میں دولت مند عیاشاں کرتے ہیں, فحش کام کرتے ہیں, اسراف کرتے ہیں, غلط جگہوں پر دولتیں خرچ کرتے ہیں. جب یہاں سری نگر میں 10 لاکھ روپے پر ڈانس کیا گیا اور رات بھر لڑکیاں ناچتی رہیں, اور اس ڈانس ہی کے دن ایک ڈانس ہو چکا تھا, دوسرے دن ڈانس چل رہا تھا تو سیلاب آیا اور وہ دلہن بھی گئی. بعد میں کہتے تھے وہ دلہن پائی گئی تھی لہنگا پہنے ہوئی تھی. یا اللہ, اللہ معاف فرمائے ہم پر, اللہ معاف فرمائے. اگر دل نہیں ٹوٹے, اگر آنکھوں سے آنسو نہیں آئے, اگر اپنا رویہ ہم نے ٹھیک نہیں کیا, اور سارے طبقے اپنا رویہ اگر ٹھیک نہیں کریں گے, کسی ایک طبقے پر نہیں کہ صرف گاؤں والے سدھر جائیں یا شہر والے سدھر جائیں, ایک علاقے والے سدھر جائیں, دوسرے علاقے والے یا ایک طبقہ سدھر جائے, نہیں. اللہ سب کو چاہتے ہیں, سارے مسلمان ہیں, سارے انسان ہیں, سب پر اللہ کے احکام نافذ ہیں. جو جس پروفیشن کے ساتھ ہے اس پروفیشن میں جو غلطیاں ہو رہی ہیں ان غلطیوں کو ٹھیک کرنا ضروری ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ شان کے اس سے بڑا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً, اور جب میں فیصلہ کرتا ہوں کسی ملک کو تباہ کرنے کا, امرنا مترفیہا, وہاں کے جو کچھ لوگوں کو میں کھلا چھوڑ دیتا ہوں, وہ عیاشاں کریں گے, فحاشاں کریں گے, زناکاریاں کریں گے, جوا بازیاں کریں گے, پیسہ خرافات پہ اڑائیں گے, ناچ گانے کریں گے, اور میں دیکھتا رہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے چل رہے ہو تو آگے کی طرف. امرنا مترفیہا ففسقوا فحق علیہ القول فدمرناها تدمیرا, پھر میں ایسی حالت کر دیتا ہوں کہ تذکرہ کرنے والا بھی کوئی نہیں بچے گا. چنانچہ یہاں کچھ گاؤں ایسے ہیں وہاں نام و نشان بھی باقی نہیں بچا, مکانوں کے نیچے کی جڑیں بھی صاف ہو گئی, وہ ہے ہی نہیں وہاں اس وقت ویران کھنڈر ہے اور وہ ریت پڑی ہوئی ہے, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہاں کوئی بستی آباد تھی, اور وہاں سے نکل کر بیچارے وہ ٹیلے پر بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے اللہ کی طاقت کا مظاہرہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اس کے باوجود ہم سدھرنے کو تیار نہیں. میرے بھائیو, اپنے اندر سدھار پیدا کریں. اس وقت تھوڑی سی دعا کریں گے, صرف توبہ, اللہ کا شکر, اپنے ان بھائیوں کے خیر کی دعا, اور ہم ارادہ کر کے اٹھیں گے کیا, فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچائیں, غلط پیسہ خرچ کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں. وہ جو ہم اللہ ہزاروں روپیہ بیکری پر خرچ کرتے ہیں, کیک پیسوں پر کھاتے ایک پیس ہے, لاتے ہیں اتنے سارے جمع کر کے, سادہ زندگی گزاریں, اپنا پیسہ بچائیں, اپنے اوپر خرچ کریں, اپنے مکانوں پر خرچ کریں, اپنے کاروبار پر خرچ کریں, اور اپنے بھائیوں کی مدد کریں. مدینہ منورہ میں ایک بھی یتیم خانہ نہیں بنایا گیا, اس لیے کہ امت مسلمہ کا مزاج یہ تھا کہ یتیم رہے گا تو ہم 10 آدمی اس کو کھلانے کے لیے تیار ہوں گے, اللہ سے یتیم خانے بنانے کی ضرورت نہیں. ہم لوگوں نے یتیم خانے بنائے, یتیموں کے نام پر پیسہ لا اور خود کھائے. اللہ تعالیٰ کیسے برداشت کریں گے یتیموں کا؟ ایک دفعہ ایک صاحب کے مجھے کیا فون کہتے فلانی یتیم خانہ کارتا سفارش میانس باچا ساٹان, میں تو وہاں تو یتیموں بچوں کو لیتے ہیں, تب سوام تمن امش مول محمد میں سوچو برونٹ کن یار تم کس بن سکار سے سفارش تم مول محمد میں, یار تم سامنے بیٹھے ہو تو میں کیسے کہوں گا ان کا باپ مرا ہوا ہے. اچھا وہ فون کرتا ہے, جناب یہ میرا بچہ ہے نا, یہ یتیم ہے, آپ کیا لگتے ہیں؟ کہتا ہے میں اس کا باپ ہوں. اور یہاں سے جب یہ رویہ ہمارا ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ محفوظ. ہم نے عجیب عجیب منظر دیکھے, یہ سیلاب میں کتنے ہی لڑکوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ان کو نکالا اور بچایا. ایک کردار یہ ہے. ایسا بھی ہوا کہ کچھ ناؤ والوں نے 3-4 دن تک لگاتار ڈوبنے والوں کو نکالا, اور جب کوئی پیسہ دیتا تھا کہنے لگا ہم نے اللہ کے لیے کیا, آپ سے نہیں پیسہ لینا. اور ایسا بھی پایا گیا ایک ناؤ والا ایک آدمی کو نکالنے کے لیے 10-10 ہزار روپے لیتا تھا, 20-20 ہزار روپے لیتا تھا. ایک عورت کہتے میرے پاس کچھ نہیں ہے, کہنے لگا یہ جو چین ہے یہی دے دے. چنانچہ اس نے وہی نکال کر کے دے دیا. آگے چل کر اس نے کہا اگر بیچیں چو سدھ نت نیر میں واپس. تو یہ کردار بھی سامنے آیا. ایک طرف سے یہ کردار ہے, جب یہ کردار سامنے آتا ہے تو اللہ کی طرف سے رحمتیں اترتی ہیں. جب میرے بندوں پر رحم کرنے والے تم ہو تو میں بھی تم پر رحم کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ارحموا من فی الارض, زمین والوں پر رحم کرو, یرحمکم من فی السماء, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. الراحمون
یرحمون، زمین والوں پر رحم کرنے والوں پر، یرحمہم الرحمن، رحمان بھی ان پر رحم کرتا ہے۔ پھر فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر کوئی اللہ کی طرف سے بھی رحم نہیں ہوگا۔ یہ حدیث ہے، من لا یرحم لا یرحم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر رکھا ہے، تم جب کسی اور پر ظلم کرو گے وہ کام میں برداشت کروں گا۔ یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر رکھا، میں حرام کروں پنس پانس بکار کہیں ظلم۔ اب اگر انسان انسانوں پر ظلم کرے گا تو میں کیسے برداشت کروں گا اس کو؟ اس لیے ظلم کرنے والا اگر کفر کرتا ہوگا کفر پر نہیں پکڑا جاتا وہ، لیکن ظلم کرنے پر پکڑا جائے گا۔ اپنے رویے میرے بھائیوں صحیح کریں، ہم انسان ہیں، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمارا نبی وہ ہے جو کہتا تھا واللہ وہ شخص مومن نہیں، واللہ وہ شخص مومن نہیں، واللہ وہ شخص مومن نہیں جس کا پڑوسی بھوکا ہو اور وہ خوش اطمینان کے ساتھ رات گزارے۔ ہمارا پڑوسی اگر مصیبت زدہ ہے، چاہے اس کا دکان تباہ ہو گیا، اس کا مکان تباہ ہو گیا، ہمیں سکون نہیں آنا چاہیے، اتنی ہمدردی اس کے ساتھ، مدد نہ کر سکتے ہو ہمدردی کریں، اتنا ہمدردی کا رویہ اس کے ساتھ رکھیں کہ اس کو محسوس ہونا چاہیے زندگی بھر یاد رکھے گا جب ہمیں مصیبت آئی تھی یہ قدم قدم پر ہمارے ساتھ رہے۔ مدد کرنا اتنا اہم نہیں ہے جتنی ہمدردی کا اظہار زیادہ اہم ہے۔ اسی طرح سے عیدوں پر یہ جو خرچے ہوتے ہیں وہ خرچے بچائیں اور بچانے کے بعد پھر ان تک پہنچائیں۔ عیدوں پر قربانی کی عید ہے، قربانی کے جانور ذبح کریں بلکہ زیادہ بہتر ہے ان علاقوں میں لے جا کر ذبح کرائیں جن علاقوں میں ان کو کچھ پتہ، وہ بھی تو کتنے ہی انسان ہم سے زیادہ ہائی فائی، ہم سے زیادہ اچھے کھانے والے تھے، وہ بیچارے ٹینٹوں میں پڑے ہوئے ہیں، دوسروں کے گھروں میں ہیں، ان کا اندر کا سکون نہیں ہے۔ وہ سوچتے ہیں اگر ہم اپنے گھر میں ہوتے تو کیسی عید مناتے، ہم اپنے رشتہ دار کے گھر میں ہیں، یہ رشتہ دار پوری خدمت کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں احساس ہے کہ مجھے وہ سکون کہاں ہے جو اپنے گھر میں عید منانے کے ہو سکتا ہے۔ اور پھر جو ٹینٹوں میں ہیں، اللہ اکبر، ایک کروڑ پتی انسان ایک ہمارے بھائی سے کہہ رہا تھا اور کچھ نہیں، صرف کہیں مجھے ٹوائلٹ بنا کر کے دے دو، اس لیے کہ میری جوان بچیاں جو ہیں ان کو ٹوائلٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو کچھ نامناسب لوگ آ کر کہتے ہیں ہمارے گھر میں آ کر کے یہ تمہاری بچیاں ٹوائلٹ استعمال کریں، اس لیے کہیں ٹوائلٹ بنا کر کے، تو ٹینٹ میں تو ہم زندگی گزار لیں گے مگر ٹوائلٹ کی پریشانی ہے اور جوان بچیاں کہاں جائیں گی؟ تو بے اختیار آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جو کروڑوں کی بلڈنگ میں رہنے والے ہیں اور اس وقت بیچارہ کس حال میں ہے یہ۔ بہرحال اپنا رویہ ہم ٹھیک کریں گے، توبہ کریں گے اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ سے رحمت مانگیں گے، گناہوں کی معافی چاہیں گے۔ کل ہی ایک صاحب آئے اور انہوں نے بہت ہی دردناک خواب سنایا، انہوں نے بس اللہ رحم فرمائے، ڈر لگتا ہے اس طرح کی باتیں کہتے ہوئے۔ کل رات کو وہ آئے اور انہیں بہت ہی دردناک صورتحال بتائی، اگر کشمیریوں میں سدھار نہیں آیا تو اس سے بڑا خطرہ اور آگے ہے۔ اگر کسی نے یہ بتایا ہو کہ صاحب کچھ دنوں بعد پھر یہ سیلاب آنے والا ہے تو کیا کوئی مکانوں کی صفائی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کہ جب کچھ دنوں بعد پھر آنے والا ہے اب کیا کرنا ہے صاف کر کے؟ اگر گناہ کے ذریعے سے ہم نے پھر اللہ کو ویسے ہی ناراض کر دیا تو پھر اس سے بڑی سزا آئے گی، اور کچھ پتہ نہیں زمین کے اندر کا لاوا پھٹے گا یا زلزلے آئیں گے یا یہ سارا کشمیر جو ہے وہ آگ کے اوپر ہے اور نیچے ساری آگ ہے، وہ آگ پھٹے گی اور کوئی بچے گا، نہ انسان بچیں گے نہ کھیت بچیں گے، یہاں یہ سارا ریگستان بن جائے گا، یہ پورا خطہ ہی ختم ہونے کا خطرہ ہے۔ شرط ایک ہی ہے، وہ یہ کہ انسان سدھر جائیں، اور سدھر جائیں گے تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلانا علاقہ سرسبز و شاداب تھا، میں نے ایسا حال کر دیا کہ ریگستان بن گیا، میں نے ایسا حال کر دیا کہ ریگستان بن گیا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا مدینہ شریف، یہ مدینہ شریف کی آبادی بنی کیسے ہے؟ آبادی ایک ملک تھا یمن کے اندر، وہاں پورا ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا، بدکاریاں بہت زیادہ ہوتی تھی، وہاں پانی کا سیلاب آ گیا اور سیلاب آنے کے بعد وہ باغات ختم، وہ کھیتیاں ختم، وہ افراد مر گئے اور وہاں سے لوگ بھاگ کر کے نکل آئے۔ انہی میں سے دو آدمی آئے تھے مدینہ، ایک کا نام تھا اوس، ایک کا نام تھا خزرج، وہ وہاں اجڑ کر کے آئے تھے، وہ اوس اور خزرج مدینے میں آ کر کے بس گئے، وہی بعد میں انصار بنے تھے۔ تو ایک علاقہ اجڑ گیا تھا، وہ آج بھی اجڑا ہوا علاقہ ہے، اللہ کو طاقت ہے۔ بہرحال ہم اس وقت توبہ کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کریں گے اور ارادہ کر کے اٹھیں گے۔ اگر ہم بزنس میں ہیں تو اچھا بزنس کریں، دھوکہ نہ دیں، ملاوٹ نہ کریں۔ اگر ہم ملازمت کر رہے ہیں تو ٹھیک طرح سے ڈیوٹی، اگر ہم مزدوری کر رہے ہیں تو ٹھیک طرح سے مزدوری کریں، اگر ہم دکانداری کر رہے ہیں تو صحیح بزنس کریں، مزدوری کر رہے ہیں تو صحیح مزدوری کریں، جو جس پروفیشن کے ساتھ ہے اس پروفیشن میں غلطیوں سے اپنے آپ کو بچائیں تو اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ کرنا
دعا کرتے ہیں اس کے بعد پھر الحمدللہ 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 الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ یا ارحم الراحمین 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 یا اللہ ہم سب آپ کے بنائے ہوئے ہیں، آپ کے ہی بندے ہیں، آج تک آپ ہی نے کھلایا اور پلایا، آج تک کی زندگی ساری آپ کی نعمتوں سے مالا مال رہی، یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین ہماری غلطیوں کی وجہ سے آپ ناراض ہی نہیں غضبناک ہیں۔ یا اللہ آپ کے نبی نے فرمایا تھا، دعا کرتے تھے کہ اللہ میں آپ کے غضب کو جھیل نہیں سکتا، میں آپ کے غصے کو برداشت نہیں کر سکتا، مجھے آپ کے غصے سے پہلے آپ اپنی رحمت نازل فرما۔ جب آپ کے نبی نے فرمایا لا تقتلنا بغضبک لا تہلکنا بعذابک، ان کو تو نہ عذاب آ سکتا تھا نہ ان پر آپ کا غضب اتر سکتا تھا، وہ تو معصوم تھے، وہ آپ کے پیارے تھے، ساری کائنات ان کے لیے بنی، لیکن اے اللہ ہم آپ کی خدمت میں درخواست کرتے ہیں ہماری غلطیوں کی وجہ سے آپ ہم سے ناراض ہی نہیں غضبناک ہیں، اس غضبناکی کی وجہ سے تھوڑی سی جھلک آپ نے دکھا دی، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں یا اللہ، معافی چاہتے ہیں یا اللہ، معافی چاہتے ہیں یا اللہ۔ ہماری وہ مائیں اور بہنیں جو عالیشان مکانوں کے اندر بہت پرتکلف بیڈوں میں یا اللہ بہت پرتکلف و شاندار قالینوں پر بیٹھ کر کے یا اللہ آج عید مناتی، مگر وہ کہیں ٹینٹوں میں ہیں، کہیں دوسروں کے گھروں میں ہیں، یا اللہ آہیں ان کی زبانوں پر ہیں، کتنوں نے کپڑے تک نہیں بدلے، وہ کہتے ہیں ہماری کیا عید ہے یا اکرم الاکرمین، وہ کچھ بھی صحیح مگر آپ کے نبی کی امتی تو ہیں، وہ کچھ بھی صحیح مگر آپ ہی کے تو بندے ہیں، وہ کچھ بھی صحیح گنہگار ہی صحیح مگر سن لیجئے آپ کی رحمت ان کے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے، یا اللہ ان پر رحم فرما دیجئے، یا اللہ ان کو رحم فرما دیجئے، ان کا دلوں میں اطمینان عطا فرما، یا اللہ جن کے کاروبار مٹ گئے ان کے کاروبار پھر کھڑا کر دے، یا اللہ جن کے گھر ڈہ گئے ان کے گھروں کو